پیارے بچوں، آج ہم ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے جاری کی جانے والی ورک شیٹ نمبر 21 کریں گے، جو SST سبجیکٹ کی ہے اور کلاس 8 کی ہے، اور یہ 1 اکتوبر 2021 کو جاری کی گئی ہے۔ اور بچوں، اس ورک شیٹ کا ٹاپک ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہوں گے، لوگوں کی نگاہوں سے۔ یہ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ برطانوی حکومت کے بارے میں کیا سوچتے تھے، یہ جاننے کے لیے آپ ماخذ 1 اور ماخذ 2 پر نگاہ ڈالیے۔ تو ماخذ 1 آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ ماخذ 1 میں ہے 84 قوانین کی فہرست۔ یہاں مہاراشٹر کے کسی گاؤں کے ایک برہمن وشنو بھٹ گوڈسے کی کتاب ماجھا پرواز مطلب میرا سفر سے کچھ اقتباسات دیے گئے ہیں۔ وشنو بھٹ اور اس کے چچا ایک یگیہ میں شرکت کے لیے متھرا روانہ ہوئے۔ وشنو بھٹ لکھتے ہیں کہ راستے میں ان کی ملاقات کچھ سپاہیوں سے ہوئی، جنہوں نے ان لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، کیونکہ 3 دن میں ایک عظیم بغاوت ہونے والی تھی۔ سپاہی نے جو کہا وہ اس طرح تھا کہ انگریزوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو مٹا کر دم لیں گے۔ انہوں نے 84 قوانین کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے اور اس کا اعلان کلکتے کے ایک مجمع میں کیا ہے، جس میں تمام راجا اور شہزادے جمع تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بادشاہوں ان قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، بادشاہوں نے ان قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور انگریزوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان قوانین کا نفاذ کیا گیا، ان قوانین کو اگر لاگو کیا گیا تو عوامی فساد پیدا ہوگا، جس کے نتائج خطرناک ہوں گے، اور یہ بھی کہ تمام بادشاہ انتہائی غصے میں اپنی ریاستی دارالسلطنت کو واپس ہو گئے ہیں۔ تمام بڑے لوگوں نے ایک پلان بنا لیا ہے، اس کے لیے ایک تاریخ طے کر لی گئی ہے، اور میرٹھ کی فوجی چھاؤنی سے تمام فوجی چھاؤنیوں کو خفیہ خطوط روانہ کر دیے گئے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ماخذ 1 وشنو بھٹ گوڈسے ماجھا پرواز، پیج نمبر 23 and 24۔ ابھی بچوں ماخذ 2، جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا، تو ماخذ 2 ہے جلد ہی ہر ریجمنٹ میں جوش پیدا ہو گیا۔ ایک دوسرا ذریعہ علم اس زمانے کا ہمارے پاس صوبیدار سیتارام پانڈے کی یادداشتوں کی شکل میں ہے۔ سیتارام پانڈے نے 1812 میں بنگال کے مقامی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے، اور انہوں نے 48 سال انگریزوں کی ملازمت کی اور 1860 میں ریٹائر ہوئے۔ سیتارام پانڈے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 1812 میں بنگال کی مقامی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے، اور انہوں نے 48 سال 48 ایئرس انگریزوں کی ملازمت کی اور 1860 میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بغاوت کے کچلنے میں انگریزوں کی مدد کی تھی، اگرچہ اس کا لڑکا خود باغیوں میں شامل تھا، کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا خود باغیوں میں شامل تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگریزوں کی گولیوں کا شکار ہوا تھا۔ کس کا بیٹا؟ سیتارام پانڈے کا بیٹا خود باغیوں میں شامل تھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی انگریزوں کی گولیوں کے شکار ہوا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی کمانڈنگ افسر نارگیٹ کے اصرار پر انہوں نے اپنی یادداشت مرتب کی۔ اس نے اپنی تحریر کو اودھی زبان میں مکمل کیا، جس کا ترجمہ نارگیٹ نے انگریزی زبان میں کر کے سپاہی سے صوبیدار تک کے نام سے شائع کیا۔ سیتارام پانڈے کی تحریر کا ایک اقتباس یہ ہے: یہ میری عاجزانہ رائے ہے کہ اودھ پر ہوئے قبضے سے سپاہیوں میں بد اعتمادی پیدا کی اور حکومت کے خلاف سازش کرنے پر آمادہ کیا۔ نواب اودھ اور دہلی کے بادشاہ ایجنٹ پورے ہندوستان کے فوجیوں کے ذہن کا پتہ لگانے کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے فوجیوں کے جذبات کو بیدار کیا کہ ان بیرونی لوگوں نے ہمارے بادشاہ کے ساتھ کتنی ظالمانہ دھوکہ بازی کی ہے۔ انہوں نے
ہزاروں جھوٹی باتیں بنائیں اور جھوٹے وعدے کیے تاکہ سپاہی اپنے مالکوں یعنی انگریزوں سے غداری پر آمادہ ہو جائیں اور بادشاہ کو دہلی کا تخت واپس دلانے کا ان کا مقصد پورا ہوا۔ ان سفیروں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر فوجی متحد ہیں، مطلب ایک ہیں اور ہدایتوں کی پابندی کریں تو فوج کے لیے ایسا کرنا بالکل ممکن ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ ایسے ہی نازک وقت میں سرکار نے ہر ریجیمنٹ سے مختلف توپ خانوں میں نئی رائفلوں کے بارے میں ہدایت دے کر آدمی بھیجے۔ انہوں نے بطور نمونہ کچھ دنوں تک فوجیوں سے اس کی مشق کرائی، مطلب اس کی پریکٹس کرائی، یہاں تک کہ کسی نہ کسی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ نئے کارتوس گائے اور سور کی چربی سے آلودہ ہیں۔ ہمارے ریجیمنٹ کے کچھ لوگوں نے دوسرے ریجیمنٹ کے لوگوں کو اس بارے میں لکھا اور اس طرح جلد ہی ریجیمنٹ میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ پچھلے 40 برسوں میں، پچھلے 40 ایئرس میں سرکار نے لوگوں کے مذہبی جذبات سے ایسا کھلواڑ کبھی نہیں کیا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کہ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں اور لکھتا ہوں۔ اودھ پر قبضے کی وجہ سے سپاہی پہلے ہی غصے میں تھے۔ دلچسپی رکھنے والی پارٹیوں نے فوراً یہ بات پھیلا دی کہ انگریزوں کا اصل مقصد لوگوں کو عیسائی بنانا تھا، اسی لیے انہوں نے ایسے کارتوس پھیلائے جس کے استعمال سے مسلمان اور ہندو دونوں ناپاک ہو جاتے۔ کرنل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ وہ جوش و خروش کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کر چکے تھے پہلے ہی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ میں گھر چلا جاؤں۔ تو بچے یہ تھا سیتا رام پانڈے کے لکھا ہوا سپاہی سے صوبیدار تک، اور یہ پیج نمبر 162 اور 163 پر ہے۔ آئیے بچوں اب ہم کرتے ہیں اس ورک شیٹ سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ ماجھا پرواز میرا سفر کے مطابق سپاہیوں نے وشنو بھٹ اور ان کے چاچا کو کیوں لوٹ جانے کو کہا واپس جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ دوسرا ہے سیتا رام پانڈے کون تھے اور ہم کی یادداشت سے کیا جان سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بے اطمینانی کیوں پیدا ہو گئی تھی۔ اور لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4 تاریخ کو جاننے میں یادداشتیں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تفصیل سے لکھیے۔ تو چلیے بچوں ہم دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 1 کا آنسر۔ تو بچوں کوشچن نمبر 1 کا آنسر جو ہے آپ یہاں سے ان جو لائنز ہیں ان میں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ راستے میں کوشچن نمبر 1 کا ان کی ملاقات کچھ سپاہیوں سے ہوئی جنہوں نے ان لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کن لوگوں کو جو ہے وشنو بھٹ اور ان کے چاچا کو آگے بڑھنے سے روک دیا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ 3 دن میں ایک عظیم بغاوت ہونے والی تھی اور انگریزوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو مٹا کر دم لیں گے۔ انہوں نے 84 قوانین کا ایک مجموعہ تیار کیا ہوا تھا یہاں تک جو ہے آپ کوشچن نمبر 1 کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ بچوں کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے، یہاں سے لکھیں گے آپ کہ سیتا رام پانڈے 1812 میں بنگال کے مقامی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے اور انہوں نے 48 سال انگریزوں کی ملازمت کی اور 1860 میں ریٹائر ہوئے یہاں تک لکھ دیں گے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ اور اس آنسر میں یہاں سے بھی اس میں ایڈ کریں گے یہ پوائنٹ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کمانڈنگ آفیسر نارگیٹ کے اصرار پر انہوں نے اپنی یادداشت مرتب کی۔ تو بچے یہ ہے آپ کا کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ اب ایک دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ بچے کوشچن نمبر 3 کا آنسر لکھیں گے آپ یہاں سے کوشچن نمبر 3 کہ اودھ پر قبضے کی وجہ سے سپاہی پہلے ہی جو ہے غیر مطمئن تھے غصے میں تھے۔ دلچسپی رکھنے والی پارٹیوں نے فوراً یہ بات پھیلا دی کہ انگریزوں کا اصل مقصد لوگوں کو عیسائی بنانا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کارتوس پھیلائے جس کے استعمال سے مسلمان اور ہندو دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ
ان میں یہ لوگ بہت پریشان تھے، بہت غصے میں تھے اور غیر مطمئن تھے، اور سرکار کے خلاف جو ہے سازشیں رچنے لگے تھے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ بچوں کوشچن نمبر 4 ہے، تاریخ کو جاننے میں یادداشتیں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ تفصیل سے لکھیے۔ تو بچوں یہ آپ آنسر خود لکھیے گا اپنی سمجھ سے۔ یہاں پر ہم آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتے ہیں کہ تاریخ کو جاننے میں جو یادداشتیں یہ ہمارے لیے بہت جو ہے کارآمد ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں اتہاس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو اس کو ہیں جو لوگ لکھتے ہیں وہ اس میں اپنے جو ہے ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں اس طرح کے ثبوت ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی تاریخ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری ورک شیٹ نمبر 21، جو کہ آپ کی ہسٹری کی بک میں سے ہے، اور چیپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لوگوں کی نگاہوں سے، اور ہسٹری کا چیپٹر نمبر 5 میں سے یہ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ورک شیٹ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کو سمجھتے ہوئے جو کوشچن اس ورک شیٹ میں آپ سے معلوم کیے گئے ہیں، اور آپ کو یہاں پر ان کوشچنوں کے جو آنسر ہیں ان کے ہنٹس آپ کو دیے گئے ہیں، اس کے مدد سے آپ ان کوشچنس کے آنسر اپنی نوٹ بک میں کر سکتے ہیں۔